الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ بعض دشمنان اسلام کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا سنگین اور بہت خطرناک گناہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. دشمنان اسلام بھی اس چیز کو تسلیم کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کی عزت ہونی چاہیے. لیکن اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ اسوس پیدا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اور ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. لہذا اگر کوئی شخص آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر کچھ اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ آدمی خود اپنے آپ کو بدنام اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا ہے. جیسے کوئی شخص آسمان پر یا سورج پر تھوکے تو اس کا تھوک اوپر نہیں جائے گا، بلکہ اس کا تھوک اس کے چہرے پر واپس آ جائے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو اور آپ کے تذکرے کو بلند فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت کو اور آپ کے تقدس کو اور آپ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے مستقل ایک سورت نازل فرمائی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورت کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، اے نبی نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے. ان شانیک هو الابتر،
آپ کے دشمن ہی خسارے اٹھانے والے، بدنام ہونے والے ہیں، محروم ہونے والے ہیں، ان کا ذکر اور ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے، وہی ابتر ہے، وہی ہلاکت کی طرف جانے والے ہیں، انہی کا نام و نشان ختم ہوگا۔ آپ کا مقام، آپ کی شخصیت اور آپ کا مقام مرتبہ زندہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، قیامت تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا وقار اور آپ کی عظمت تمام مسلمانوں کی دلوں میں موجود رہے گی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے بال بچوں سے بڑھ کر، دنیا جہاں کی ساری چیزوں سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ شخص مومن نہیں، پکا مسلمان نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، کہا اے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے کم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں اب اس وقت ایمان مکمل ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا، کتنے لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت اور پیارے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ مال کی قربانی کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب دشمنان اسلام نبی علیہ السلام کے قریب ہو چکے تھے، پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے وہ شخص جو دشمنوں کے شر سے میری حفاظت فرمائے۔ جنگ کے میدان میں، احد میدان میں آپ کہہ رہے کون ہے وہ شخص جو کھڑا ہو اور میری حفاظت کے لیے آگے آئے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے شہید ہو گئے، 2 صحابی کھڑے ہوئے شہید ہو گئے، 7 انصاری صحابہ اکرام پیارے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کے مقام کو سمجھیں اور آپ کی عظمت کو جانیں اور پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو گستاخی ہوئی، نبیوں کے ساتھ جو استہزاء ہوا، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ہر زمانے میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا ہے، وہ دشمن شیطانوں میں سے بھی ہے۔ وہ دشمن کیسا ہے؟ جناتوں اور شیطانوں میں سے بھی ہے، اور ایک دشمن انسانوں میں سے بھی ہے جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا استہزاء کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے، ظالموں میں سے دشمن بنایا ہے۔ وہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی عزت و ناموس کو اچھالتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ ہر نبی کو جھٹلایا گیا، نبی کو جھٹلایا گیا۔ اس سے بڑھ کر کے گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اب دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور آدمی اس کو جھٹلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جھٹلایا لوگوں نے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انبیاء علیہم التسلیم نے صبر کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے رہے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، صبر کرتے رہے اپنی قوم کی اذیتوں پر۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا، جسمانی تکلیف دی گئی، الزام لگایا گیا، مارا گیا۔
مگر انبیاء علیہم نے کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آیا، اور جب اللہ کا وعدہ آیا، اللہ کی مدد آئی، کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، ان کے شان کو اللہ نے بلند فرمایا، نبی پر ایمان لانے والی قوم کو اللہ نے عزت بخشی، ان کو عذاب سے بچایا، ظالموں کو اور گستاخ رسول کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب بھی ان رسولوں کے پاس پیغام آتا تھا، اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوتا تھا، تو یہ انبیاء علیہ السلام جو کافر تھے، مشرک تھے، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس رسول آیا، رسول نے اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، پیغام دیا اللہ رب العالمین کی توحید کا اور اس کے اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دی، تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ نبیوں کا مذاق اور تمسخر اڑایا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رب کی آیتوں کو ٹھکرا دیا، اور ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کو ٹھکرا دیا، یعنی مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، آخرت کا انکار، رسول کا انکار، رسالت کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار، قیامت کے دن کا انکار، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کل قیامت دن ان کی عبادتوں اور نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی میزان نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ کفار اور مشرکین بھی عبادت کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، ڈونیشن دیتے تھے، صدقہ کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فحبطت اعمالہم، ان کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کا کوئی میزان نہیں ہوگا، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور ان کافروں کا انجام جہنم ہوگا۔ کیوں جہنم ہوگا؟ بما کفروا، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ کافر کیوں ہو گئے؟ ان کو اللہ نے کافر کیوں قرار دیا؟ ان کے جہنم کا اعلان کیوں فرمایا؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا جرم یہی تھا کہ جب رسول آتے تھے، اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تھے، تو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام آئے آپ سے پہلے، ان سب نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، ان سب نبیوں کی شان میں گستاخی کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر آیا جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ گستاخ رسول کا انجام دیکھیے، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کی توہین کرتے تھے، رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گرفت میں اور اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، فرعون ہو، اور جتنے بھی دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیا۔ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ تو تمام نبیوں کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے نبی کا کیا مقام ہے؟ ہمارے نبی کی کیا عزت ہے؟ آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ اللہ رب العالمین مسلمانوں سے فرمایا، غیر مسلموں سے نہیں۔ وہ تو کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان کا ٹھکانہ بتلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، معاملہ بڑا حساس ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت اور آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کے ساتھ، نبی کے پاس بیٹھے ہو، نبی سے گفتگو کرنے والے ہو، ایک ادب یاد رکھو، ایک احترام یاد رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ نبی سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ نبی کے سامنے ہم ادب سے، آہستہ سے، نرمی سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز نبی کے سامنے بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ایسی بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز کسی سے بلند ہو جاتی ہے،
کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی گستاخی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گالی گلوچ کر لیتا ہے، یہ تو بہت الگ بات ہے۔ مگر تم نبی سے بات کرو تو ادب کیا ہونا چاہیے؟ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ایسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو۔ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام بنی آدم کے سردار ہیں، ان سے گفتگو کرو تو ایک ادب ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھلا رہا ہے، اہل ایمان کو سکھا رہا ہے، صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے۔ اور انجام کیا بتایا کہ اگر نہیں مانو گے، حد سے آگے بڑھو گے، ان تحبط اعمالکم، بڑی نیکیاں تمہارے پاس ہیں، بڑی عبادتیں تمہارے پاس ہیں، بڑی قربانیاں تمہارے پاس ہیں، اگر نبی کی شان میں ادنا برابر بھی گستاخی ہوئی، نبی کی شان میں ادنا معمولی گستاخی ہوئی، ادب سے بات نہیں کیے، اپنی آواز کو بلند کر لیا، اگر بات چھوٹی ہے لیکن اگر اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کر لیا اور ایسے گفتگو کی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ گستاخی اگر ہو گئی تو انجام کیا ہوگا؟ نبی کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئے تو انجام کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں کانو کان خبر نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے، یہ ادب آج ہی باقی ہے۔ نبی کی حدیث آئے، نبی کا فرمان آئے، نبی کا حکم آئے، وہاں ہم اپنا حکم نہ چلائیں، وہاں کسی کا حکم نہ چلائیں، یہ ادب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ادب ہے کہ اگر حدیث آ جائے اور آپ کی حدیث موجود ہو، اس حدیث کا علم ہو، صحیح حدیث ہو، اس حدیث کے آ جانے کے بعد کسی بھی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی حدیث کے آ جانے کے بعد اپنی بات اپنا چلاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے مسلک کی بات کر رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نبی کا جیسے وقار اور نبی کی عزت ہے، نبی کی بات کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں کبھی بھی ان دشمنان اسلام کے تعلق سے، نبی کے دشمنوں کے تعلق سے، اللہ کے دشمنوں کے تعلق سے کہیں ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے دل میں کبھی بھی اللہ کے دشمنوں اور نبی کے دشمنوں کے تعلق سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ کہ تم کبھی بھی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ وہ آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، کہ وہ ایمان لانے کے بعد یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلقات، ایسے لوگوں سے محبت کرے، ایسے لوگوں سے محبت کرے، قلبی لگاؤ رکھے۔ کن لوگوں سے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو اور وہ اللہ کے دشمنوں سے اور نبی کے نافرمانوں سے، نبی کے دشمنوں سے دل میں قلبی لگاؤ رکھے، محبت رکھے، دوستی رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تعلقات ایک الگ چیز ہے، تعلقات ایک الگ چیز ہے، لیکن محبت، قلبی لگاؤ، دوستی یہ کبھی نہیں جمع ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نبی علیہ السلام کو، انبیاء کو اور اللہ رب العالمین کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کیا انجام ہے؟ لعنہم اللہ، پہلا انجام، پہلی سزا، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ان پر ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے گستاخی کرنے والے، نافرمانی اور بغاوت کرنے والے، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا
وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، جہاں بھی پکڑے جائیں لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ انبیاء کو اور رسولوں کو، اللہ رب العالمین کو اذیت پہنچاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ملعونین، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اینما ثقفوا اخذوا، یہ جہاں پائے پکڑو ان کو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو ستیہ ناش کر دو، ہلاک کر دو، قتل کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا نافذ فرمائی ہے، قرآنی سزا۔ گستاخ رسول کو جہاں پاؤ، جیسے حالت میں پاؤ، قتل کر دو۔ مگر یہ حکم کہاں ہوگا؟ ہر جگہ نہیں ہوگا۔ جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے، یہ ہر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و قرآنی سزا فرمائیے، نازل فرمائیے کہ جہاں پکڑے جائیں، جہاں مل جائیں، شوٹ کر دو ان کو، قتل کر دو ان کو، یہ سزا ہے ان کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ بہت ہی رسوا کن بات ہے، بڑی رسوا کن بات ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے، برا بھلا کہے، اس کو قتل کر دو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جو مسلمان کے ماتحت تھی، تابع تھی۔ اس لونڈی نے پیارے نبی علیہ السلام کو گالی دی، برا بھلا کیا۔ نابینا صحابی تھے، انہوں نے اپنی کدال اٹھا کر کے اس عورت کو مار ڈالا۔ اور جب یہ کیس اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جس نے مجھ کو گالی دی، برا بھلا کیا، اور اس صحابی نے نابینا تھے، دیکھنے والے نہیں تھے، اور قتل کر دیا، پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے خون کو حدر قرار دیا، بیکار ہے، یعنی اس پر کوئی کیس نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، حدر قرار دیا، بیکار قرار دیا، یعنی اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا ہے، دنیا میں ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، پیارے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی دن سے گالی دینا شروع کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا پہاڑی پر، ابو لہب بھی آیا تھا اور آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، اس وقت اس نے کہا تھا کہ اے محمد، تم نے ہم کو توحید کے لیے جمع کیا تھا، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پہلے ہی اس سے نبی کی مخالفت کی، گستاخی کی، لوگوں کے سامنے یہ کہا محمد تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا توحید کے لیے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد۔ اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے یہ سورت نازل فرما اسی دن، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ نبوت کے چوتھے برس میں نبی علیہ السلام کے 3 سال گزر چکے تھے، سری دعوت چل رہی تھی، اور جہری دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ صورت نازل ہو رہی ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ مہر لگا دی اللہ رب العالمین نے کہ ابھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تباہی تباہی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس آیت کے نازل، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد چند ہی سال گزرے تھے، 10 سال کے بعد اس کا حشر کیا ہوا، اس کا کیا انجام ہوا؟ جنگ بدر میں تو یہ شریک نہیں رہا۔ جنگ بدر کی واپسی کے بعد جب مشرکین مکہ پہنچے، اور اس وقت یہ مکہ میں بیمار ہوا، اور پھر مرا تو اس کے جسم سے ایسی گندی اور ایسا جسم ہو چکا تھا، سڑ چکا تھا کہ کوئی غسل دینے کے لیے، کفنانے کے لیے اور قبر میں دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن تک گزر گیا، لوگوں نے لاٹھی ڈنڈے سے ڈھکیل ڈھکیل کر کے گڈھے میں ڈھکیل دیا، اور پھر اوپر سے پتھر اور مٹی اور ڈھیلا سب مٹی پاٹ دی۔ جیسے ابھی ہم نے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے کورونا وائرس کے حالات میں ہم نے دیکھا ہے، جو اس مرض کا شکار ہوتا تھا اور مرتا تھا، کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی جلانے، غیر مسلموں کی وفات ہوتی تو کوئی جلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کس طریقے سے لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا خود نبی کا چچا تھا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دکھا دیا کہ جب وہ مرا، مرنے سے پہلے خطرناک بیماری میں داخل ہوا، کورونا وائرس سے خطرناک مرض تھی، جسم سڑ چکا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کتنا کیا تھا،
ہر لمحے پر ہر قدم پر پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، یہ رنڈیاں نچواتا تھا، ناچ گانے لگواتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی مجلسوں کے سامنے لوگوں کو قصے اور کہانی کی دعوت دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ محمد کی بات مت سنو، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، اور انجام یہ ہوا کہ دنیا کے اندر مرا تو ذلیل ذلت والی موت مرا، کوئی کفن دفن اور غسل کے لیے اور قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈھکیل کر کے جانوروں کی طرح اس کو قبر کے اندر داخل کیا گیا، اور اوپر سے ذلت کے ساتھ مٹی ڈال دی گئی۔ یہ حشر ہوا، انجام ہوا گستاخ رسول کی۔ اسی طریقے سے خود ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتبہ، یہ شام کے راستے میں جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی کو گالی دی، اور پیارے نبی علیہ السلام کے جسم پر تھوک دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ راستے میں تھا، سویا بیچ میں، کنارے نہیں سویا، بیچ میں سویا، ایک قافلہ تھا، ایک جماعت تھی، بیچ میں سویا، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے ڈر لگ رہی کہیں محمد کی بد دعا نہ لگ جائے۔ بیچ میں سویا تھا، پبلک کے بیچ میں سویا تھا، قافلے کے بیچ میں سویا تھا۔ ایک شیر آیا، سونگ کر کے گستاخ رسول کو پکڑ لیا اور پھاڑ ڈالا۔ شیر بھی جانتا ہے کہ کون گستاخ رسول ہے، پھاڑ ڈالا راستے میں، اور نبی علیہ السلام کی بد دعا ثابت ہوگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو جہل پیارے نبی علیہ السلام نے کتنا ستایا تھا، کتنی تکلیف دی تھی، مارنے کی کتنی پلاننگ کی تھی۔ پیارے نبی سجدے میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حرم میں ہوتے تھے، حرم کی حرمت کی پامالی، نبی کی پامالی، نبی کی شان میں گستاخی، نماز کی توہین، سجدے میں ہوتے تو کوئی اونٹ کی اجڑی لا کر کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر اور آپ کی پیٹھ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ڈالا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی، کہا ان لوگوں کو پکڑ لے، ان لوگوں کو ہلاک کر دے، نام لے کے پکڑ لی، بد دعا کی تھی۔ نام جن لوگوں کا نام لیا تھا پیارے نبی علیہ السلام نے، عتبہ بن ربیعہ کو، ابو جہل کو، شیبہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو، عمارہ کو، یہ جتنے لوگوں کا نام پیارے نبی علیہ السلام نے لیا تھا، 10 سال کچھ ہی سال گزرے تھے کہ جنگ بدر کے موقع پر ان بڑے بڑے سرداران قریش کو بدر کے اندر ہلاک و برباد کیے گئے، ذلیل کیا گیا، مارے گئے۔ ابو لہب کیسے مارا گیا؟ 2 چھوٹے بچوں، 15-14 سال کے بچے تھے، ان چھوٹے بچوں کے ذریعے سے مارا گیا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، بڑا قابل سمجھتا تھا اور سردار سمجھتا تھا، کیسے ذلت کی موت مرا۔ مدینہ کے اندر کچھ گستاخ رسول پائے گئے، کعب بن اشرف، ابو رافع، ان لوگوں نے جب فتنہ برپا کیا اور پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیم کو روانہ کیا، ان کا کام تمام ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، نصرانی تھا، اسلام قبول کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نصرانی نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس نے قرآن کو پڑھا اور آپ کے ساتھ رہا، دین کو سیکھ لیا، تو اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ اور پھر کیا کہتا تھا؟ محمد کو کیا آتا ہے، میں تو لکھ کے پڑھ کے بتا کے سکھاتا تھا، کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو لکھتا تھا، اور پھر وہ اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کیا کی؟ کہا محمد کو کیا آتا، میں تو پڑھ کے سکھاتا تھا، میں تو لکھتا تھا، میں بتاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے قبر میں داخل کیا، مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ مسلمانوں نے بدتمیزی کی ہوگی، چونکہ پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا، ان کا آدمی تھا، پھر ہمارے پاس آ گیا، یہ کام مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے اس کو دفنایا، اس سے زیادہ قبر گہری کھودی گئی، پھر وہ مردہ باہر آ گیا، پھر اس کے بعد قبر کھودی گئی اور گہری کھودی گئی، پھر مردہ باہر آ گیا۔ گستاخ رسول کو قبر بھی قبول نہیں کرتی ہے، زمین جانتی ہے کہ کتنا بڑا مجرم اور پاپی شخص یہ ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لہذا ہوش میں آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا ایران کے پاس، شاہ فارس کسریٰ کے پاس، اور نبی علیہ السلام کی خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ اور یہ جب خبر نبی کو دی گئی کہ اس بادشاہ نے پیارے نبی کی خط کو پھاڑ دیا، گستاخی کی ہے، اور ایک بد دعا پیارے نبی نے کی، کہا کہ اس کی سلطنت کو اللہ پھاڑ دے، ہلاک و برباد کر دے، پھوٹ ڈال دے۔ چند ہی سال ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں
پورا معاملہ درہم برہم ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا، نہ کسرا رہا نہ اس کی سلطنت رہی، پورا چمن اجڑ گیا۔ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوا؟ سلطنت بھی گئی، علاقہ بھی گیا، عزت بھی گئی، جان بھی گئی، مال بھی گیا۔ اس لیے ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے انسانوں کو اور ہندوستان کے بادشاہوں کو اس بات کو، اس نقطے کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک کوئی شخص تھا جو پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی سر عام کر رہا تھا، بازار میں کر رہا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کہ ایک کتا اس کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑا کہ اس کو کھا ڈالا، ہلاک کر دیا، ختم ہو گیا وہ آدمی جگہ پر۔ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے ہم سب سے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اور گستاخ رسول کی سزا کو عام کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہلاک و برباد فرمائے اور لوگوں کے لیے نشانہ عبرت بنائے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو سارے مسلمانوں کو پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔